مشہور محاورے کا بھی استعمال ہے، سبز باغ دکھانا کسی کو۔ سبز باغ دکھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو دھوکے میں رکھنا، یعنی بڑی بڑی باتیں کرنا، یہ ہوگا، وہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، اور اس طرح بعض لوگ چیٹ بھی کرتے ہیں، پیسے بھی ہتھیا لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سبز باغ دکھانا۔ باغ تو ہوتا ہی سبز ہے، لیکن یہ محاورہ ہے کہ جو ہو نہیں وہ بتانا، یا جو ہو نہیں وہ دکھانا۔ تو اب یہاں پر بڑے خوبصورت انداز میں یہ کہہ رہے ہیں موسم بہار کو، موسم گل کو، جب بہار آتی ہے باغ میں پھول کھل جاتے ہیں، سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے، رونق ہوتی ہے، لیکن جس کی آنکھوں میں مدینہ سما جائے تو کہہ رہے ہیں اسے مدینے کا دشت اور مدینے کا صحرا اچھا لگتا ہے، اسے پھر باغ بہار کچھ اچھے نہیں لگتے۔ اور اگر باغ و بہار بڑی رونقوں کے ساتھ آئے اور سبز باغ دکھائے تو وہ سبز باغ کو بڑے زو معنی انداز میں استعمال کیا ہے کہ باغ تو ہوتا ہی سبز ہے، اور بات بھی باغوں سے اور بہاروں سے ہو رہی ہے، لیکن یہاں ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سبز باغ ہے نا، یہ تو سبز باغ ہے، یعنی دھوکہ ہے۔ دوسرے معنی میں سبز باغ یعنی دھوکہ ہے، یہ سبز باغ آج ہے کل اجڑ جائے گا۔ اگر مدینے والے سے رشتہ جوڑ لوں تو پھر اجڑنا کچھ نہیں، وہاں تو بننا ہی بننا ہے، سنورنا ہی سنورنا ہے۔ تو اے موسم گل، یہ سبز باغ مجھے کیوں دکھاتے ہو تم؟ یہ پھول، یہ باغات، یہ چمن، یہ بہاریں مجھے نہیں دیکھنی، مجھے تو مدینے کے صحرا میں جانا ہے، مدینے کے باغ میں جانا ہے، دشت طیبہ جانا ہے، مجھے یہاں کی رہزنی نہیں کرنی۔ رہزنی کا ایک معنی ہوتا ہے ڈکیتی کرنا، لیکن یہاں پر رہزنی کا معنی جو ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خاک چھاننا، راہ میں ادھر ادھر بھٹکتے پھرنا، کیونکہ جو ڈاکو ہوتے ہیں نا وہ بھی کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی قافلہ آئے تو لوٹیں، جیسے کہ پہلے راستوں میں قزاق وغیرہ ہوتے تھے اور اس طریقے سے وہ لوگوں کو لوٹا کرتے تھے۔ تو راہ زنی یعنی راہ میں ادھر ادھر پھرتے رہنا، بھٹکتے رہنا، کسی کی تلاش میں رہنا اور انتظار میں رہنا۔ تو کہہ رہے ہیں مجھے ادھر ادھر نہیں بھٹکنا، مجھے تو بس مدینے جا کے وہیں پڑ جانا ہے، مجھے دشت طیبہ جانا ہے، مجھے یہاں کے باغ و بہار اور یہاں کے موسم گل اور گلزار نہیں اچھے لگتے، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند۔ تو اسی طرح کا معنی ہے یہاں کہ موسم گل کیوں دکھائے جاتے ہیں یہ سبز باغ، دشت طیبہ جائیں گے ہم، راہ زنی اچھی نہیں، یہاں پر راہوں کی خاک چھاننا، ادھر ادھر بھٹکتے پھرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں بے کسوں پر مہرباں ہے رحمت بے کس نواز، بے کسوں پر مہرباں ہے رحمت بے کس نواز، کون کہتا ہے ہماری بے کسی اچھی نہیں۔ بڑا پیارا اور آسان شعر ہے کہ بے کس، کس کہتے ہیں کسی میں دم ہونا، کسی کے پاس پاور ہونا، اختیار ہونا، پیسے ہونا وغیرہ وغیرہ، اور بے کس وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی نہیں ہو، کچھ نہ ہو، خالی دامن، خالی جیب۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ بے کسوں پر مہرباں ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے ایسے لوگوں پر مہرباں ہے حضور کی رحمت، رحمت بے کس نواز، بے کسوں کو نوازنے والی رحمت مہرباں ہے ایسے لوگوں پر۔ تو پھر کون کہتا ہے ہماری بے کسی اچھی نہیں؟ پھر ایسے بے کسوں کا کہ جن کے والی و مددگار حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، وہ کیوں نہ کہیں کہ ہماری بے کسی تو اچھی ہے، کہ حضور مل گئے ہمیں ہماری بے کسی کی وجہ سے۔ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ یہ بے کسی جو ہے نا یہ اچھی ہے، یہ چلی گئی تو ایسا نہ ہو ہم در مصطفیٰ سے چلے جائیں، یہ بے کسی ہے تو ہم پڑے ہوئے ہیں، کبھی رونا آتا ہے تو حضور یاد آ جاتا ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی، تو کبھی پریشان ہوتے ہیں تو مدینہ یاد آ جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بے کسی چلی جائے اور ہم ادھر ادھر دنیا کے چکروں میں پڑ جائیں، تو بس یہ بے کسی ہماری اچھی ہے۔ جیسے کہ شروع کے پہلے ہی شعر میں کہا تھا مطلع کے بعد، رحم کی سرکار میں پرسش ہے ایسوں کی بہت، اے دل اچھا ہے اگر حالت میری اچھی نہیں۔ یہ سملر معنی میں یہ والا شعر بھی ہے کہ بے کسوں پر مہرباں ہے رحمت بے کس نواز، کون کہتا ہے ہماری بے کسی اچھی نہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں بڑا خوبصورت اور عقیدہ سمجھانے والا شعر کہ بندہ سرکار ہو پھر کر خدا کی بندگی، اے سننے والے بندہ سرکار ہو پھر کر خدا کی بندگی، ورنہ اے بندے خدا کی بندگی اچھی نہیں۔ بڑا پیارا شعر ہے، اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان بتا رہے ہیں کہ پہلے حضور کا غلام بن، بندہ سرکار ہو، بندہ یہاں غلام کے معنی میں ہے کہ پہلے حضور علیہ السلام کا غلام بن، ان کی عقیدت اور ان کا احترام دل میں لا، پھر خدا کی بندگی یعنی اس کی عبادت کر۔ خدا عز و جل ایسے کی عبادت کو قبول نہیں کرتا
جس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بغض ہو یا ان کی عقیدت نہ ہو، ان کا احترام نہ ہو، جو ان کا گستاخ ہے، ان کا توہین کرنے والا ہے، وہ لاکھ سجدے کر لے، نمازیں پڑھ لے، کچھ نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی عبادت نہیں، پہلے غلامی رسول ہونی چاہیے، پھر اللہ کی بندگی بھی مقبول ہوگی۔ بندہ سرکار ہو یعنی بندہ سرکار بن، حضور کا غلام بن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کر خدا کی بندگی، پھر اللہ کی عبادت کر۔ ورنہ اے بندے، خدا کی بندگی اچھی نہیں، ورنہ خدا کی بندگی بے فائدہ ہے۔ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں، صرف لا الہ الا اللہ سے کام نہیں بنے گا، محمد رسول اللہ یہ بھی ہونا ضروری ہے، اور یہ ہوگا دل میں تو لا الہ الا اللہ کے بعد عبادتیں اور ریاضتیں مقبول ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا خوب ایک شعر میں پورا دین بیان کر دیا، سبحان اللہ۔ آئیے چلتے ہیں مزید کچھ اشعار طرز میں سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم ان کی تشریح سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں؟ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ روسیا ہوں منہ جالا کر دے طیبہ کے چاند، روسیا ہوں منہ جالا کر دے طیبہ کے چاند، اس اندھیرے پاک کی یہ تیرگی اچھی نہیں، اس اندھیرے پاک کی یہ تیرگی اچھی نہیں۔ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ خارہائے دشت طیبہ چبھ گئے دل میں میرے، خارہائے دشت طیبہ چبھ گئے دل میں میرے، عارض گل کی بہار عارضی اچھی نہیں، عارض گل کی بہار عارضی اچھی نہیں۔ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ صبح محشر چونک اے دل جلوہ محبوب دیکھ، صبح محشر چونک اے دل جلوہ محبوب دیکھ، نور کا تڑکا ہے پیارے کاہلی اچھی نہیں، نور کا تڑکا ہے پیارے کاہلی اچھی نہیں۔ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن، ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن، ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں، ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں۔ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ لیکن دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں؟ کون کہتا ہے کہ زینت
خلد کی اچھی نہیں. آئیے ناظرین اب ان اشعار کی تشریح سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اختتامی 4 اشعار سماعت کیے. کلام جاری ہے. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں. عرض کرتے ہیں اگلے شعر میں، رو سیاہ ہوں منہ اجالا کر دے اے طیبہ کے چاند. رو سیاہ ہوں منہ اجالا کر دے اے طیبہ کے چاند، اس اندھیرے پاک کی یہ تیرگی اچھی نہیں. رو سیاہ یعنی کالا منہ، رو مانے چہرہ، سیاہ مانے کالا. میں کالے منہ والا ہوں، میرا منہ گناہوں کی وجہ سے میں نے اپنا منہ کالا کر لیا ہے. یہ تو رب کا کرم ہے کہ یہ سیاہی میرے منہ پہ ظاہر نہیں ہو جاتی. حقیقت میں تو میرا منہ کالا ہے، گناہوں کی کالک ان پہ لگی ہوئی ہے. عرض کرتے ہیں اے طیبہ کے چاند، اے مدینے والے آقا، میرا منہ اجالا کر دے، میرا منہ روشن کر دے، میرا چہرہ دل، چہرہ قلب، چہرہ روح صاف کر دے، اجالا کر دے. اس اندھیرے پاک کی یہ تیرگی اچھی نہیں. اندھیرا پاک بہت گہرے اندھیرے کو کہتے ہیں. ادھر بھی اندھیرا، ادھر بھی اندھیرا، آگے پیچھے ہر طرف اندھیرا. تو یہ اندھیرے کے معنی میں اضافے کے لیے یہ ہیلپنگ ورڈ ہے، اندھیرا پاک، جو آگے پیچھے ہر طرف سے اندھیرا ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو یہ اندھیرا جو ہے اس کی تیرگی بھی سیاہی کو کہتے ہیں. تیرگی یعنی بالکل ظلمت، کالک، اندھیرا، بالکل ڈراؤنا ماحول ہو گیا. یہ اندھیرا اچھا نہیں ہے یا رسول اللہ، میرا جو یہ اندھیرا ہے اسے اپنے نور سے روشن کر دیجئے، اور گناہوں کی کالک میرے ساتھ ہے یہ ختم فرما دیجئے. اگلے شعر میں کہتے ہیں، خار ہائے دشت طیبہ چبھ گئے دل میں میرے، خار ہائے دشت طیبہ چبھ گئے دل میں میرے، عارض گل کی بہارے عارضی اچھی نہیں. کیا بات ہے. خار ہائے دشت طیبہ یعنی مدینے کے صحرا کے خار، کانٹے. خار ہائے طیبہ، یہ اضافت کے لیے لفظ ہائے ملایا جاتا ہے. خار ہائے طیبہ، گل ہائے طیبہ، تو مراد یہ کہ مدینے کے پھول. خار ہائے طیبہ، مدینے کے صحرا کے کانٹے میرے دل میں چبھ گئے. اور بس یہ تکلیف سے نہیں بتا رہے بلکہ خوشی سے بتا رہے ہیں. ان کی جگہ یہ ہے، جیسا کہ اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں نا، خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. تو بس یہ